اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت اگست 2025 میں معمول سے ہٹ کر تقریباً آدھی دنیا میں خوفناک بارشیں ہو رہی ہیں۔ ان بارشوں کی وجہ سے سیلاب، لینڈ سلائڈنگ، سمندری طوفان اور ونڈ سٹارمز یعنی ہوائی طوفانوں نے تباہی مچا دی ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ آسٹریلیا سے لے کر سری لنکا، برما، وینزویلا سے لے کر ویتنام اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہی افسوسناک حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 700 سے زائد ہو گئی ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی کچھ یہی حالات ہیں، حتیٰ کہ انڈیا جو پہلے پاکستان کی تباہی پر خوش ہو رہے تھے، ان کے اپنے حالات بھی اس قدر خراب ہیں کہ سینکڑوں اموات رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ ناظرین، ان طوفانی بارشوں کے ساتھ ہم پاکستانیوں کو پہلی دفعہ کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈنگ جیسے الفاظ سننے کو ملے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ یعنی بادل کے پھٹنے کی کوئی حتمی تاریخ تو مرتب نہیں ہو سکی، لیکن پچھلی صدی کا پہلا کلاؤڈ برسٹ پاناما میں ریکارڈ کیا گیا، جہاں سن 1911 میں 3 منٹ میں 2.47 انچ بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس سال پہلی بار بادل پھٹنے کے متعدد واقعات پاکستان میں بھی رونما ہوئے ہیں، جنہوں نے ان مقامات پر فلیش فلڈنگ کروائی ہے کہ جہاں سیلاب کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ناظرین، پاکستان اس وقت خوفناک اور موسلا دھار بارشوں کے 8ویں سپیل یا دور کا سامنا کر رہا ہے۔ آج سے پہلے بھی بہت موسلا دھار اور خوفناک بارشیں ہوا کرتی تھیں، لیکن 1 یا 2 سپیلز کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر سیلاب بھی آ جایا کرتے تھے، لیکن بڑے پیمانے پر اچانک خوفناک سیلاب یعنی فلیش فلڈنگ کا تصور نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا وہ وقت قریب آ گیا ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور قریب ہے؟ ناظرین، یہ سب وہ سوال ہیں جن کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم آج روایات آل محمد علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سال طاق ہوگا، جیسے کہ 2025، 27، 29، 31، 37 وغیرہ۔ بیشتر روایات کے مطابق آخری آفتاب امامت کا طلوع جمعے کے دن ہوگا، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی اور اس سال روز عاشور کا دن جمعے کا ہوگا۔ امام علیہ السلام کے ظہور کے سال کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس سال بارشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ ان بارشوں کے نتیجے میں محصولات، میوہ جات، کھجوریں اور فصلیں خراب ہو جائیں گی، کیونکہ بارش بعض اوقات رحمت کا وسیلہ ہے اور بعض اوقات عذاب اور بدبختی کا سبب بن جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بہت زیادہ بارشیں ہوں گی۔ ان بارشوں سے پھل، میوہ جات، محصولات، درختوں پر لگی کھجوریں خراب اور فاسد ہو جائیں گی۔ تم اس واقعے کے رونما ہونے کے بارے میں شک مت کرنا۔ اسی صورتحال کو سعید بن جبیر نے کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جس سال میں حضرت قیام فرمائیں گے، زمین پر 25 بارشیں برسیں گی کہ تم ان بارشوں کے اثرات اور برکات کا مشاہدہ کرو گے۔ ناظرین، 25 بارشوں سے مراد خوفناک بارشوں کے 25 سپیلز بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ آج کل موسم برسات کا 8واں سپیل یعنی دور چل رہا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم ان جیسی احادیث کے معانی کو سمجھ سکتے ہیں کہ نمونے کے طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ کامیابی اور فتح کے دن دریائے فرات امڈ پڑے گا، اس کا پانی کوفہ کے گلی کوچوں میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، ان روایات سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام جس سال خروج فرمائیں گے، اس سال بارشیں بہت ہوں گی اور دریائے فرات میں بڑا سیلاب آئے گا۔
اسی طرح امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قائم کے ظہور سے پہلے گرمیوں میں بارشیں ہوں گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان سے بارشیں نہیں برسیں گی، اور اگر برسیں گی تو بے موسم اور بے موقع۔ ناظرین، بارشوں کے بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے بعد یہ دنیا خشک سالی کی طرف بڑھے گی۔ دریا، ندی نالے اور نہریں خشک ہو جائیں گی۔ دریائے نیل اور دریائے فرات کے خشک ہونے کے واقعات بھی ہمیں علائم ظہور میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ دنیا میں اس قدر شدید غذائی قلت ہوگی کہ ہر طرف بھوک، قحط اور خشک سالی کا دور ہوگا۔ لاتعداد لوگ قحط سے مر جائیں گے۔ غذائی اجناس پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں ہوں گی۔ چند دانوں کے لیے انسان دوسرے انسان کا گلا کاٹے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ غذائی قلت صرف پانی کی کمی کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب زمین پر پانی ہی پانی ہو تو فصلیں اور پھل نابود ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے یہ دو قسم کے حالات اس دنیا کو درپیش ہوں گے: شدید بارشیں اور قحط سالی۔ ظہور سے پہلے قحط اور بھوک کا حادثہ اس درجہ دردناک ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی لڑکیوں کا معمولی غذا کے عوض معاملہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ابو محمد مغربی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور کریں گے کہ انسان غربت اور فاقے کی شدت اور بھوک سے اپنی خوبصورت کنیزوں اور لڑکیوں کو بازار میں لائے گا اور کہے گا کہ کون ہے جو مجھ سے اس لڑکی کو خریدے اور اس کے بدلے خوراک دے دے۔ اللہ پاک مومنین اور مسلمین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حضرت قائم علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس مضمون پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کتابوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں: جمال منتظر، آیت اللہ صافی گلپائگانی، غیبت نعمانی، غیبت توسی، کمال الدین شیخ صدوق۔ ناظرین، ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔